عظیم اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، 25 دسمبر کو ان کی یوم ولادت کے حوالے سے عیسائیت وہ ان کے اندر بھی بڑا اختلاف ہے۔ جناب عیسیٰ کی یوم تاریخ مقرر ہے ہی نہیں، طے شدہ ہے ہی نہیں، یہ رومیوں اور ان حکمرانوں نے مل کر اپنی طرف سے طے کیا ہے، اور پھر اس میں بڑی بڑی خرافات کرتے ہیں، بڑی بڑی جہادیں کرتے ہیں جن کا ان کے دین کے ساتھ بھی دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ محترم قسم کے عقائد ہیں، سب سے بڑا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، یہ سب سے بڑا ان کا کبھی اور جرم پر مبنی عقیدہ ہے۔ جو عقیدہ تثلیث جسے وہ رکھتے ہیں کہ 3 چیزیں خدا ہیں، ایک اللہ، ایک سیدہ مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ کی والدہ، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 الہ ہیں، ان تینوں کو معبود سمجھو، یہ اقانیم ثلاثہ، یہ 3 جو ہے نا یہ مل کر ایک خدا بنتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے پر وہ پھر بڑی شد و مت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، اور وہ میری کرسمس اور جناب عیسیٰ کے لیے ہجوم کرنا، اکٹھا ہونا، اور ہمارے بھولے بھلے مسلمان مذاہب کے درمیان مفاہمتی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے چلو جی وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ان کی بھی خیر سگالی ہونی چاہیے، حالانکہ اسلام بالکل منع کرتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ اور بھلائی کے کاموں میں آپ معاون بنے، جہاں پر شرک ہو رہا ہو، وعدے کفر ہو رہا ہو، جھوٹ کی مجالس برپا کی جا رہی ہو، اتنی بڑی توہین کی جا رہی ہو رب کبریا کی، تو پھر ایسے حالات میں ایک مسلمان کے ایمان کی غیرت ہونی چاہیے، نہ تو وہ انہیں مبارکباد دے، نہ ان کے کھانے پینے کے اندر شامل ہو۔ من تشبہ بقوم فہو من، جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرے گا عقیدے میں، عمل میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، خوشی غمی میں، وہ بندہ انہی کے ساتھ ہی ہوگا، انہی جیسا ہی ہوگا۔ جن کا عقیدہ اپنایا، جن کے عقیدے پر مبارکبادیاں دی اور چیزیں کھائی پی، وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہی ہوگا، اسے دین اسلام کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رغبت قبول نہیں کی جائے گی۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے صالح پاکیزہ دین لے کے آئے ہیں، ہماری جناب عیسیٰ کے ساتھ محبت کا تذکرہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے قریب ہوں۔ تو جناب عیسیٰ ابن مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، ہم ان کے اس عقیدے کے بارے میں عدل اعلان واضح پیغام دیتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، لوگوں سنو، اللہ کے ہاں جناب عیسیٰ کی مثال اسی طرح ہی ہے جس طرح جناب آدم کی ہے، اللہ نے ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے، جناب عیسیٰ بھی مٹی سے پیدا ہوئے، خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون، اللہ نے پھر ان کے لیے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا، کلمہ کن سے اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی۔ تو جناب عیسیٰ کے بارے میں اگر عیسائیت یہ کہتی ہے کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، وہ الہ معبود بن گئے ہیں، وہ معبود کہلانے کا استحقاق رکھتے ہیں، ہم انہیں الہ سمجھے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ نے جناب آدم کی تخلیق کس طرح فرمائی ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، خلقہ بیدہ، ہاتھ سے بنایا ہے، روح پھونکی ہے اور ان کی تخلیق فرما دی ہے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے جناب عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کی معجزانہ پیدائش کو ہمارے لیے بہت بڑی عبرت رکھا، بہت بڑی اللہ کی قدرت کو واضح کیا کہ خالق جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یفعل ما یشاء یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ مالک مرضی ہے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پاکیزگی جو کتاب اللہ میں بیان کی گئی ہے، اتنی دنیا عیسائیت میں کہیں نہیں بیان کی گئی۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں کو صدیقہ کہا ہے قرآن نے، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ماں بیٹے کے بارے میں فرمایا تم انہیں معبود کہتے ہو، الہ کہتے ہو، الہ کی یہ صفات نہیں ہے، وہ کھائے پیے لوگوں میں رہے، کان یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے، انہیں کھانے کی حاجت ہوتی تھی، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کے الہ ہونے کا رد خوب فرمایا ہے۔ عقیدہ تثلیث یعنی 3 شخصیات کا الہ ہونا، اس کا انکار قرآن نے واضح کیا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا کذب علی ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا بھی ہے، وَشَتَمَنِهِ، اور اس نے مجھے گالی بھی دی ہے، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، اور یہ اس کے شیان نہیں ہے کہ یہ خالق کو اس طرح گالی دی اور جھٹلائے، اس کا اللہ کو جھٹلانا یہ ہے، اس کا یہ عقیدہ رکھنا لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، جس طرح پہلے پیدا کیا تھا نا، مرنے کے بعد اس نے مجھے کوئی نہیں اٹھانا، یہ اللہ کو جھٹلانا ہے۔
اور اس کا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے تو یہ اس کا مجھے گالی دینا ہے، اللہ کو گالی دینا ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اللہ نے بیوی رکھی ہے اور نہ ہی اولاد ہے، اللہ اس سے مبرہ ہے، اللہ کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، اتنا برا یہ کلمہ ہے، جھوٹ پر مبنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت باری کلمہ ہے جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ اور افتراء ہے، محض اپنے اختراع اور دماغی گمان کی وجہ سے انہوں نے جناب عیسیٰ کو الہ بنا دیا ہے، ان کی والدہ کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی الہ معبود بنا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا کلمہ ہے اور سب سے بڑی جھوٹی بات ہے کہ مومن اس زور والی گواہی کے اوپر کبھی حاضری نہیں دیتے۔ ہم ایسی مجالس میں کرسمس کے ان کیک کو کاٹنے کے موقعوں پر ہم کبھی نہیں شامل ہو سکتے۔ ایک مستحکم عقیدے والا مضبوط ثابت قدم مسلمان اس کو پسند نہیں کرے گا، کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت باری بات لے کے آئے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے اور زمین کے اوپر وہ انہیں لگا دیا جائے۔ اتنا بڑا قول ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے رحمان کی اولاد بنایا ہے۔ رحمان نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، نہ اللہ کو اس چیز کی حاجت ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں جناب عیسیٰ کو اللہ نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے معجزات لے کے دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ان کو بے پناہ معجزات عطا فرمائے ہیں جن کی تفصیل سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک تفصیل کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جناب عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنا مقام دیا، اتنی شان دی ہے، اور وہ کیا تھے، وہ کیا افعال انجام دیتے تھے، وہ اللہ کی توحید کی دعوت کے پیغمبر تھے، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی نشانیاں دکھاتے تھے۔ ہر پیغمبر اپنے دور میں معجزے دیے گئے ہیں، تو جناب عیسیٰ کو بھی اللہ نے معجزات دیے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جناب جبریل کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد کی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑے معجزات دیے گئے، جس طرح رسول معجزات دیے گئے، جناب موسیٰ دیے گئے، اس طرح اور بھی انبیاء کو معجزات دیے گئے۔ تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے بڑے معجزات دیے، ان کے معجزات کو دیکھ کر یہودیوں نے اسے کھلا جادو قرار دیا اور عیسائیوں نے ان صفات کو خالق کی صفات سمجھ کے انہیں معبود بنا لیا۔ مثال کے طور پر وہ مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونکنا اور اللہ کے حکم سے اس کا پرندہ بن جانا۔ مادرزاد اندھے یعنی جو پیدائشی اندھا ہے اس کو ان کا ہاتھ پھیرنا، مس کرنا اور دم کرنا اور اللہ کے حکم سے اس کو آنکھوں والا بنا دینا، بینا کر دینا اور کوڑ زدہ شخص کو صحت مند کرنا، تندرست کرنا، یہ اتنے بڑے معجزات تھے کہ بنی اسرائیل کے جو جاہل طبقہ تھا انہوں نے اس کو الوہیت کا درجہ دے دیا کہ یہ الہ ہے، یہ خالق کی صفات ہے اور ان کو الہ ماننا شروع کر دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری صفات دی ہیں۔ سب سے بڑا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے قریب انہیں دوبارہ زمین میں نازل فرمائے گا، جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے، دو فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ زمین کے اوپر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جناب عیسیٰ جب آئیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا وہ موقع حالات بن چکے ہوں گے کہ اس وقت دجال بھی زمین میں نکل چکا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو بڑا خبردار کیا۔ آور عین الیمنا، وہ دائیں آنکھ اس کی وہ جو ہے نا وہ آور ہوگا، اس سے وہ اس کی آنکھ ختم ہوئی ہوگی، ممسوح